اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اپنے نبی کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو رسولوں کے سردار رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الہی آسان بنا دے منزل ہے مرحلہ سخت زندگی کا، الہی آسان بنا دے منزل ہے مرحلہ سخت زندگی کا، جہاں بھی جائیں سنائے قصہ ہمیشہ تیری ہی بندگی کا۔ واجب الاحترام سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے پیش ہے تجھ کو سفر زاد سفر پیدا کر۔ حضرت برہ بن عازب سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصار کے ایک شخص کے جنازے میں نکلے، قبر تک پہنچے، ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور ہم لوگ بھی آپ کے اطراف اس طرح بیٹھ گئے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہو۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ زمین کرید رہے تھے۔ اسی حالت میں آپ نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا اور 2 یا 3 بار ارشاد فرمایا کہ تم لوگ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ پھر فرمایا جب مومن بندہ دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کی طرف بڑھتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں جن کے چہرے ایسے سفید فام ہوتے ہیں جیسے روشن سورج ہو، اور اپنے ساتھ وہ جنت کا کفن اور خوشبو لیے ہوئے اس کے پاس آ کر تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت کی آمد ہوتی ہے جو اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف کوچ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے۔ فرشتے جو ہی اس کی روح قبض کرتا ہے، آنکھ جھپکتے ہی دوسرے فرشتے اس کو ہاتھوں ہاتھ لے کر اس کفن اور خوشبو میں رکھ دیتے ہیں جس سے ایسی خوشبو آتی ہے جو زمین پر پائی جانے والی مشک کی سب سے عمدہ خوشبو ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں وہ دریافت کرتے ہیں کہ یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ وہ کہتے ہیں فلاں بن فلاں کی۔ وہ اس کو اس کے بہترین نام سے یاد کرتے ہیں جس سے وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ قریبی آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر ان کی خاطر دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ قریبی آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس آسمان کے مقرب ترین فرشتے اگلے آسمان تک اسے الوداع کہہ کر آتے ہیں۔ یہ سلسلہ 7ویں آسمان تک چلتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو اور اس کو پھر زمین کی طرف لوٹا دو، اس لیے کہ میں نے اسے اسی مٹی سے پیدا کیا ہے اور پھر اس میں لوٹاتا ہوں اور اسی سے دوبارہ نکالوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی روح دوبارہ اس کے جسم میں ڈال دی جاتی ہے، پھر 2 فرشتے آ کر اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تمہارے پاس نبی بنا کر بھیجا گیا تھا؟
وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول ہے۔ پھر وہ دونوں پوچھتے ہیں تجھے اس کا علم کیسے ہوا؟ تو وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، پھر اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ اس کے بعد آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو اور جنت کے کپڑے پہنا دو، جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس جنت کی خوشبودار ہوا آنے لگتی ہے، قبر اس کے لیے تا حد نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس ایک خوبروح خوش پوش اور معطر شخص آتا ہے اور کہتا ہے میں تجھے ایک ایسی بشارت دیتا ہوں جو تیرے لیے خوشی کا باعث ہے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا تھا۔ وہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ ایسا تہرا تو اچھی ہی خبر لا سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیرے نیک اعمال ہوں۔ پھر وہ مردہ کہتا ہے اے میرے رب قیامت برپا کر دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور مال کے پاس پہنچ جاؤں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافر بندہ دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کی طرف جاتا ہے تو اس وقت آسمان سے سیاہ فام فرشتے نازل ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ ٹاٹ لیے ہوئے ہوتے ہیں اور تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتے ہیں، اس کے سرحانے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے خبیث روح تو اللہ کے غضب اور ناراضگی کی طرف چل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی روح خوف کے مارے جسم میں ادھر ادھر چھپنے لگتی ہے، فرشتہ اس کے جسم میں داخل ہو کر اس کی روح اس طرح نکالتا ہے جیسے گوشت والی نوکدار سیخ بھیگی اون سے نکالی جاتی ہے۔ موت کا فرشتہ جیسے ہی اس کی روح قبض کرتا ہے پلک جھپکتے ہی دوسرے فرشتے اس کو ٹاٹ میں رکھ دیتے ہیں جس سے انتہائی سڑے گلے مردار کی بدبو آتی ہے۔ فرشتے جیسے جیسے اس کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں اور وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرتے ہیں وہ دریافت کرتے ہیں یہ خبیث روح کس کی ہے؟ وہ کہتے ہیں فلاں بن فلاں کی۔ وہ اس کو اس بدترین نام سے یاد کرتے ہیں جس سے وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا۔ اسی طرح وہ آسمانی دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں مگر نہیں کھولا جاتا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اعراف کی آیت تلاوت فرمائی لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 ہے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے، ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ اس موقع پر اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اس کے نامہ اعمال کو سجین میں لکھ دو جو زمین کے نچلے حصے میں ہے، پھر اس کی روح کو انتہائی حقارت سے پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حج کی یہ آیت تلاوت فرمائی وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، یعنی فرمایا جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا۔ اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑا دیے جائیں گے۔ پھر اس کی روح دوبارہ اس کے جسم میں ڈال دی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ فرشتے آ کر اسے اٹھاتے ہیں، پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں اس شخص کے بارے میں تیری کیا رائے ہے جو تمہارے درمیان رسول بنا کر بھیجا گیا؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد
آسمان سے ایک منادی کا پکارنا ہوتا ہے۔ اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے آگ کا فرش بجھا دو، اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ اب اس کے پاس جہنم کی گرمی اور لو آنے لگتی ہے، قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں مل جاتی ہے۔ اس کے پاس ایک بدنما، میلے کچیلے کپڑے اور گندی بو والا شخص آتا ہے اور کہتا ہے، میں تجھے ایک ایسی بشارت دیتا ہوں جو تیرے لیے تکلیف دہ ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا تھا۔ وہ کہتا ہے، تو کون ہے؟ ایسا چہرہ تو بری خبر ہی لا سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں تیرے خبیث اعمال ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے، ہائے میرے رب، تو قیامت برپا نہ کرنا۔ بہنیں، اس طویل حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سوز و گزار کے ساتھ عالم برزخ اور قبر کے حالات بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ آخرت کو پیش نظر رکھے اور وہاں کی کامیابی کے لیے جد و جہد کرتا رہے۔ کسی کو پتا نہیں کہ اس کی دنیا کی زندگی کب ختم ہو جائے گی اور کب اسے اپنے آپ کو موت کے فرشتوں کے حوالے کرنا ہوگا۔ ہر انسان اپنے نیک و بد اعمال کے پیش نظر اپنے اچھے یا برے نتیجے سے دوچار کیا جائے گا۔ انسان کسی بھی مذہب یا مسلک اور نظریے کا ماننے والا ہو، اسے دفن کیا جائے یا جلایا جائے یا غرق کر دیا جائے یا کسی اور طریقے سے موت کے بعد بھی اس کی نعش کو دنیا کی ظاہری زندگی سے دور کر دیا جائے، بہرحال عالم برزخ سے دوچار ہونا ہے اور اپنی عقیدے اور عمل کے لحاظ سے کامیابی یا ناکامی کا منہ دیکھنا ہے۔ پھر خبر اس کے لیے یا تو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ثابت ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ثابت ہوگی۔ عزیز سامعات، غور کر کے دیکھیں کہ آج ہم تیاری کس چیز کی کر رہے ہیں۔ عالم برزخ کا سلسلہ موت کے بعد ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس عالم میں انسان کو عمل کا موقع اور آزادی نہیں ہوتی، بلکہ دنیا میں جن اچھے اور برے اعمال کو اس نے انجام دیا، اس کے عذاب اور ثواب کا ہلکا سا اشارہ آتا ہے۔ دنیا کی جدائی سے لے کر آخرت کے برپا ہونے تک یہ زندگی عالم برزخ کہلاتی ہے۔ مرنے کے بعد انسان بالکل ختم نہیں ہو جاتا، اس کی روح باقی رہتی ہے۔ روح کو راحت و سکون اور دکھ و تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں قبر اور عالم برزخ کی حالت و کیفیت کو سمجھنا میری پیاری بہنیں بہت مشکل ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ اس دنیا میں انسان جب محو خواب ہوتا ہے تو اسے نیند کی حالت میں کچھ چیزیں نظر آتی ہیں۔ ان خوابوں میں کبھی وہ راحت و سکون سے دوچار ہوتا ہے اور کبھی تکلیف و مصیبت سے آنکھ کے کھلنے کے بعد خواب کا احساس ہی بس باقی رہ جاتا ہے۔ عالم برزخ کیا ہے؟ اس کی حقیقت اللہ کی ہدایت اور نبیوں کے ذریعے، خاص طور پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حاصل ہوئی ہے۔ انسان کی عقل بہت ہی ناقص ہے۔ عین ممکن ہے کسی وقت انسان اپنے ذرائع وسائل اور سائنس کی بنیاد پر اس کا ادراک کرے، اس لیے کہ کتنے ہی ایسے حقائق ہیں جو اللہ رب العالمین کی کتاب میں واضح کیے گئے ہیں اور عرصہ دراز سے وہ انسان کے ادراک سے باہر تھے، لیکن آج انسان نے اپنی تحقیق اور ریسرچ کی بنیاد پر ان حقائق کو تسلیم کر لیا ہے۔ موت دراصل روح کو جسم سے الگ کر دیتی ہے اور جسم سڑ گل کر فنا ہو جاتا ہے، لیکن روح موجود ہوتی ہے اور وہ انسان کی پوری شخصیت کے ساتھ زندہ رہتی ہے۔ اسے اپنے کارناموں کا پورا احساس ہوتا ہے، بھلے کاموں کا بھی اور برے کاموں کا بھی۔ برے کام کرنے کا انجام اس کی نگاہوں کے سامنے آتا ہے اور بھلے کاموں کا نتیجہ بھی اسے معلوم ہو جاتا ہے۔
اس کی کیفیت خواب سے ملتی جلتی ہے۔ اس دنیا میں ایک قاتل، ڈاکو اور لٹیرا عدالت میں پیش ہونے سے پہلے والی رات میں خواب دیکھتا ہے کہ اسے پھانسی کے تختے پر لٹکایا جا رہا ہے۔ اسی طرح اس کے برخلاف دوسرا شخص ہے جس نے نیک کام انجام دیے ہیں اور اسے سرکار کی جانب سے انعام سے نوازا جانے والا ہے، تو انعام ملنے سے پہلی والی رات میں وہ خواب دیکھتا ہے اس کا شاہانہ انداز میں استقبال کیا جا رہا ہے اور اسے انعامات سے نوازا جا رہا ہے۔ عالم برزخ کو ہم ان دونوں افراد کے خواب سے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ سامعین، بے شمار آیت و حدیث سے عالم برزخ میں ہونے والے عذاب و ثواب کا واضح ثبوت ملتا ہے۔ قبر کے لفظ سے بالعموم عام برزخ مراد لی جاتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کی آخری سانس اور موت کی آخری ہچکی سے ہی اسی عالم برزخ کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اس عالم کا اختتام اس وقت ہوگا جب انسان اپنے قبر سے نکل کر رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ان دونوں کیفیات کے درمیان کی مدت میں انسان کی روح عالم برزخ میں رہے گی۔ عالم برزخ میں تکلیف اور مصیبت اور راحت و سکون کا ثبوت سورہ مومن کی آیت میں ہم کو ملتا ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْحِسَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهِ غُدُوًّا وَعَشِيًّا۔ آخرکار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں اس مومن کے خلاف چلی، اللہ نے ان سب سے اسے بچا لیا اور فرعون کے ساتھی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے۔ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح و شام وہ پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص بھی مرتا ہے اسے صبح و شام اس کی آخری قیام گاہ دکھائی جاتی ہے، خواہ وہ جنتی ہو یا دوزخی۔ اس سے کہا جاتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں تو اس وقت جائے گا جب اللہ تجھے قیامت کے روز دوبارہ اٹھا کر اپنے حضور پیش کرے گا۔ تو عزیز سامعین، عالم برزخ اور قبر کے ہر دو کردار ہیں، ایک کامیاب اور بامراد اور دوسرا ناکام و نامراد۔ اس عالم میں وہی شخص کامیاب اور اجر و ثواب کا مستحق ہوگا جو اس دنیا میں ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارے گا، اور وہ شخص عذاب کا مستحق ہوگا جس نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی اور برے اعمال کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔